والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. متمرات الحمدللہ اس گھر میں محفل میلاد کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی میلاد کے صدقے بانی محفل کو بے شمار رحمت و برکتوں سے نوازے. حاضرین محفل کو بھی اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی راحتوں سے نوازے. جو کچھ بھی ملا ہے حقیقت سے کرتا ہوں صدقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم اپنے نبی کا میلاد کس لیے مناتے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ تو وہ وجہ آپ کو اس طرح سمجھ آئے گی جب آپ قرآن کی اس آیت کے اوپر غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا. یہ خلافت الہیہ ہے کیا چیز؟ جب تک اس چیز کو نہیں سمجھو گے نا کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آئے. تو عزیزان محترم، وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں بڑے کھل کے بھی باتیں کرتا آپ سے، لیکن اتفاق سے بھی پچھلے دنوں میرے ساتھ کچھ حادثہ ایسا ہوا جس کی وجہ سے مجھے مغرب سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے. یہ خلافت الہیہ یہ در حقیقت اللہ جس بندے کو اپنی خلافت سے مزین کرتا ہے، اللہ جس حد تک چاہتا ہے، جہاں تک چاہتا ہے، اللہ اپنی قوتیں اس کو عطا فرماتا ہے. لیکن ہمارے آقا وہ ہیں کہ 1,24,000 نبی ایک طرف ہیں، حضور ایک طرف. حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے ایمان والو، اتنا بڑا احسان کیا ہے تمہارے پر کہ تمہیں اتنا بڑا رسول دیا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کتنا بڑا رسول. خدمت مصطفیٰ. اس رسول کی بڑائی صرف اسی بات سے اندازہ کر لو کہ یہ رسول وہ ہے کہ 1,24,000 نبی ایک طرف ہے اور محمد ایک طرف. خلافت الہیہ نام ہے قوتوں کے عطا کرنے کہ اللہ جس کو اپنا خلیفہ منتخب فرماتا ہے اللہ اپنی قوت اس کو عطا فرماتا ہے.
غلط فہمی اس طرح بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب اللہ اپنی قوتیں دے دیتا ہے تو پھر وہ بندہ خدا بن جاتا ہے. تو عزیزان محترم یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ بے شک اپنی تمام قوتیں عطا فرماتا ہے. ایک تو دینے والا اور لینے والے فرق کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ دینے والا اور لینے والے میں فرق ہوتا ہے یا نہیں. میں اس وقت اس بحث میں نہیں پڑھوں گا، تو یہ صرف آپ کو ذہن میں بٹھا رہا ہوں کہ یہ بات ضرور ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ دینے والا اور لینے والے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اللہ تو اللہ اپنی تمام قوتیں عطا فرما دیتا ہے، لیکن ایک قوت ایسی ہے جس کے لیے میں علماء سے معافی کے ساتھ جملہ بڑا غلط بول رہا ہوں جو شان الوہیت کے خلاف ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. اس کی میں تصحیح کر لوں گا کہ ایک قوت ایسی ہے جو اللہ دے نہیں سکتا، جو اللہ دے نہیں سکتا. آپ نے تو یہ پڑھا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر، اور میں کہہ رہا ہوں کہ دے نہیں سکتا. تو آخر وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں دے سکتا؟ تو وہ اسی لیے یہ سمجھا رہا تھا کہ اس آیت کا بھی ترجمہ آپ نے غلط کیا ہے نا، کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا بھی تو ترجمہ غلط کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزان محترم، یہی ترجمہ کر کے تو سارے فساد پھیلائے تھے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ ترجمہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر سوالات اٹھا دیے. بتاؤ اللہ بغیر باپ کے اولاد دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا جواب دیتے جائیں. دے سکتا ہے. بغیر بادل کے بارش برسا سکتا ہے، برسا سکتا ہے. بغیر بیج کے فصلیں اگا سکتا ہے. محمد کے بعد اور نبی بھیج سکتا ہے. تو پھر وہ ہر چیز پہ قادر کہاں سے؟ ابھی یہاں مجمع میں بھی بیٹھے ہوئے لوگ کوئی یوں کر رہے ہیں، کوئی یوں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ قادیانی کیسے بنے؟ جنہوں نے یوں کیے نا جی، ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا ذہن کہاں تک کتنا وسعت رکھتا ہے. نتیجہ یہ ایسے لوگوں کو پکڑ لیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ مرزا نے کہا جب اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، محمد کے بعد اور نبی بھیج سکتا ہے، تو میں آیا تو کھڑا ہوں، تو مجھے تسلیم کرو. اللہ اکبر. آگے حالات ایسے تھے، لوگ غربت کے مارے ہوئے، افلاس کے مارے ہوئے، ان کو کچھ پیسے بھی مل گئے، یہ بھی مل گئے، ان کو ایک نبی بھی مل گیا، ان کا کام بن گیا. تو یہ غلط ترجمے کیے گئے نا، جس کی وجہ سے میں نے یہ جملہ بولا کہ اللہ دے نہیں سکتا. اللہ اس میں ایک ہی لفظ کا ترجمہ غلط کیا، شے کا ترجمہ کہ چیز کر دیا. شے کا ترجمہ چیز بھی ہے جب اسم اس کو بنائیں گے. جب یہ ناؤن بنے گا، جب یہ اسم بنے گا تو اس کا ترجمہ چیز ہی ہوگا. لیکن جب آپ اس کو مصدر بنائیں گے، ورب بنائیں گے، تو اس کا ترجمہ تبدیل ہوگا. اور وہ کیسے؟ میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں. فرض کریں میرے محترم بھائی اسلم صاحب تشریف لے آئے میرے پاس میرے گھر، اور میں ان کو بٹھا کے کہوں کہ جناب اسلم صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کی منشا کیا ہے، چائے پئیں گے یا ٹھنڈا پئیں گے؟ آپ کی منشا کیا، یہ شاہ کیا ہے؟ وہی شے تو ہے، لیکن یہاں اس کو میں نے ورب بنا دیا. جب ورب بنا دیا، مصدر بنا دیا، اس کا ترجمہ تبدیل ہوا. اب اس جملے کا ترجمہ کیا ہے کہ جناب اسلم صاحب آپ کا دل کیا چاہتا ہے، چائے پئیں گے یا ٹھنڈا پئیں گے؟ یہاں اس کا ترجمہ چاہنا ہوگا. جب اسم بناؤ گے تو ترجمہ چیز ہو جائے گا، جب اس کو مصدر بناؤ گے تو ترجمہ چاہنا ہو جائے گا. میرے والد کریم اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے اس پر قادر. اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے. اب سوالات کرتا ہوں. اللہ بغیر باپ کی اولاد دے سکتا ہے؟ اللہ یہ چاہ سکتا ہے دے سکتا ہے. بغیر بادل کے بارش برسا سکتا ہے؟
اللہ چاہ سکتا ہے برسا سکتا ہے، بغیر بیج کے فصلیں اگا سکتا ہے، اللہ چاہ سکتا ہے اگا سکتا ہے، محمد کے بعد اور نبی بھیج سکتا ہے، اللہ یہ چاہ نہیں سکتا، جب چاہ نہیں سکتا محمد کے بعد اور نبی۔ اب اسی جملے کو میں اب اس کی تصحیح کر رہا ہوں، جب میں نے بولا تھا کہ اللہ دے نہیں سکتا، اب اسی جملے کی تصحیح کر رہا ہوں کہ اللہ وہ صفت دینا نہیں چاہتا۔ وہ صفت کون سی ہے؟ وہ ایک ہی صفت ہے، اور کبھی آپ غور کریں گے کہ ایک چھوٹی سی سورت ہے قرآن حکیم کے اندر جس کو ہم سورہ توحید کہتے ہیں، وہ اسی ایک صفت کے گرد گھومتی ہے، صرف اسی ایک صفت کے گرد گھومتی ہے کہ اللہ فرمایا وہ صفت کون سی ہے؟ وہ صفت ہے ازلیون۔ ازلی کا مطلب جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ سے ہے، صرف ایک یہ واحد صفت ہے جو اللہ دینا نہیں چاہتا، اس کے علاوہ وہ ابدی کی صفت بھی دے دیتا ہے، ہمیشہ قائم رکھ لیتا ہے اللہ اکبر، لیکن ازلی کی صفت نہیں دینا چاہتا۔ اور یہی سے پتہ چلتا ہے معبود اور عبد کا فرق، کہ معبود اس کو کہتے ہیں، الہ اس کو کہتے ہیں جو ازلی ہے۔ کہتا ہے قل هو اللہ احد، محبوب کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ کیوں ایک ہے؟ اس لیے کہ وہ واحد ذات ہے جو ازلی ہے، اس کے سوا ازلی کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کیوں بے نیاز ہے؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ وہی ازلی تھا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہی ازلی تھا۔ جو ازلی ہے تو ظاہر ہے جب کچھ بھی نہیں ہے تو پتہ چلا وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی سے جنم نہیں لیا۔ کیوں نہیں جنم لیا؟ اس لیے کہ اگر جنم لیتا تو اس سے پہلے کوئی ہوتا، تو اس سے پہلے تو کوئی ہے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس نے کسی سے جنم نہیں لیا اور نہ جنم دیا۔ کیوں؟ اس لیے اگر جنم دیتا تو الولد لسر ابی ہے، بیٹا باپ کا عکس ہوتا ہے، بیٹا بھی ازلی ہوتا تو بیٹا تو ازلی ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے نہ اس نے کسی سے جنم لیا نہ جنم دیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ وہ واحد ذات ہے جو ازلی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ازلی؟ جب کوئی ازلی نہیں ہے تو پھر یاد رکھ لینا کہ پھر اس کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، یہ ایک صفت ہے جس سے اللہ مزین نہیں فرماتا، فرمانا نہیں چاہتا۔ باقی ہر صفت اپنے نبی کو عطا فرما دیتا ہے، لیکن جس کو جتنا چاہے عطا کر دیتا ہے۔ لیکن محمد وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے ہر صفت سے نواز دیا، ہر صفت عطا فرما دی، صرف ازلی نہیں بنایا۔ ہم میلاد مصطفیٰ حقیقت میں اس لیے بناتے ہیں کہ دنیا کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے احادیث میں بھی پڑھا کہ صحابہ کرام کی ذہن کی کیفیت بھی ایسی ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ جیسے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، مجھے یہ بتائیے انہوں نے عیسائیوں کو کیا اللہ سے کوئی دشمنی، بغض، عداوت تھی جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا؟ کوئی بغض نہیں تھا، کوئی عداوت نہیں تھی۔ وہ اس کی وجہ کیا بنی؟ تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کس طرح دیتا ہے زندگی اللہ؟ یہ بھی ذرا بتائے کس طرح دیتا ہے؟ وہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے اندر روح کو پھونک دیتے ہیں۔ زندگی دینی ہوتی ہے اس کو، ہم اس کو روح پھونک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انجیل میں پڑھتے ہیں اللہ زندگی اس طرح دیتا ہے۔ انجیل پڑھ کے جب آتے تھے حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں تو نظر کیا آیا تھا؟ مٹی کے پرندے رکھے تھے اور حضرت عیسیٰ نے صرف پھونک ہی ماری ہے۔ جب پھونک ماری ہے تو مٹی کے پرندے کہاں چلے گئے؟
ہوا میں اڑ رہے تھے. ارے یہ پھونک مار کر زندگی تو اللہ دیتا ہے, یہ عیسیٰ نے پھونک ماری اور زندگی مل گئی. اللہ اکبر. نتیجہ یہ ہوا ذہن ایسے بکھرے, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. جب ہم اپنی احادیث نہ پڑھتے تو ہمیں بھی یہ کیفیت بعض نظر آتی ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے, حضور صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے, حضرت عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہے, مہاجر و انصار کے جھرمٹ میں بیٹھے کہ ایک اونٹ آیا اور اس اونٹ نے آ کے حضور کو سجدہ کیا. جب اس اونٹ نے حضور کو سجدہ کیا تو صحابہ نے کیا عرض کیا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ ہمارا حق آپ کے اوپر جانوروں سے زیادہ ہے. آقا جب ہمارا حق آپ کے اوپر جانوروں سے زیادہ ہے اور جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی اجازت دے دیجیے, ہم بھی سجدہ کریں, ہمیں کیوں روکا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. صحابہ کی ذہنی کیفیت بھی غالباً ایسی ہو رہی تھی کہ وہ بھی حضور کی قوتیں دیکھتے ہوئے بے اختیار پکار اٹھے, آقا ہمیں بھی اجازت دے دو کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. لیکن عزیزان محترم, چونکہ الحمدللہ ہمیں بھی پتہ ہے, ان کو وہ بھی جانتے تھے, لیکن چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کی طاقتوں کے منظر دیکھے تھے نا. میں نے تو سنی ہے کہ قصے کہانیاں روایتیں سنی ہیں, لیکن صحابہ وہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کی طاقتوں کے منظر دیکھے. آنکھوں کی دیکھی ہوئی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور کانوں کی سنی ہوئی بات کچھ اور ہوتی ہے. اللہ اکبر. جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کی قوتوں کے منظر دیکھے, پوچھئے نا حبیب جملی سے حضور نے کیسے انگلی سے اشارہ کیا ہے اور چاند کو دو ٹکڑے کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, عظمت مصطفیٰ, فیضان حضور غزالی زمان. پوچھئے حضرت اسما بنت عمیر سے حضور نے کیسے ہاتھ اٹھایا ہے اور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا. میں نے سنے قصے کہانیاں. صحابہ وہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کے قوتوں کے منظر دیکھے تھے, بے اختیار پکار اٹھے, یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دے تو ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. ان کو تو حضور نے منع کر دیا. اللہ پر ان کا منع کیا ہوا ہمارے لیے بھی وہی اہمیت رکھتا ہے. لہذا ہم بھی حضور کو سجدہ نہیں کرتے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں حضور الہ نہیں, حضور الہ نہیں. اللہ اکبر. حضور عبد ہے, اور عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد وہ ہے جو ازلی نہیں ہوتا عزیزان محترم, اور جو ازلی نہیں ہوتا وہ بعد میں اس کی تخلیق ہوتی ہے. ہم حضور کا میلاد صرف اس لیے مناتے ہیں, دنیا کو صرف یہ بتاتے ہیں, یاد رکھنا محمد کو سجدے نہیں کرنا ہے, محمد کو خدا نہیں کہنا, محمد ازلی نہیں ہے, محمد کی پیدائش ہوئی ہے, محمد بعد میں تشریف لائے ہیں. اللہ وہ ہے جو ازلی ہے, محمد وہ ہے جو ازلی نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, فیضان حضور غزالی زمان. عزیزان محترم, یہ جان بوجھ کے فتوے لگائے گئے, جان بوجھ کے, اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اگر یہ سلسلے چلتے رہے تو آخرکار لوگوں کی زبان تک حقیقتیں پہنچیں گی, لوگوں کو حقیقتوں سے آگاہی ہوگی, اور حقیقتوں سے آگاہی ہو گئی تو پھر ان کے پیٹ کے دھندے نہیں چل سکتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مسلک عطا فرمایا ہے, خدا کی قسم وہ ایسا مسلک ہے کہ اس مسلک پہ اگر کاربند رہے یہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی, کیونکہ آخرت کی کامیابی کا انحصار سب سے بڑا اسی بات کے پر ہے کہ آپ اپنے نبی کو صحیح معنی میں نبوت کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیونکہ اگر نبوت کو ہی آپ نے تسلیم نہ کیا تو پھر آپ الوہیت کو بھی نہیں سمجھ سکتے, اور جب آپ نبوت کو سمجھ لیں گے تو سمجھ جائیے جس نے نبی کے دامن کو تھام لیا تو پھر اس کو نبی اللہ کی معرفت ضرور عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے. اللہ ہم سب کو صحیح حقائق جاننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں قرآن پڑھنے, قرآن پر عمل کرنے کی, قرآن کے صحیح معنی کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.
حضرات محترم، 1 فروری بروز سوموار مرکزی جامع مسجد غوثیہ میں ختم 11ویں شیف، بڑی 11ویں شیف کا ہوگا۔